वेलकम बैक। मकबूजा कश्मीर में फायरिंग से 28 सयाह हलाक और 20 जख्मी हो गए हैं। भारतीय मीडिया और इससे जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का वावेला किया। भारतीय तज्जियाकार अनाब शनाब बिकने लगे। हमले के सिर्फ 3 मिनट बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग बनाकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। मकबूजा कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में भारत के एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामे पर सवालात उठ गए। हलाक होने वाले 28 अफराद की लाशें क्यों नहीं दिखा रहा? नाम नेहाद दहशतगर्दों की लाशें कहाँ हैं? पाकिस्तान पर इल्जामात के सबूत क्यों नहीं दिए जा रहे? अब तक किसी सवाल का जवाब सामने नहीं आ सका। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले पर श्रीनगर के रिहायशियों ने भारतीय फौज पर ही सवालात उठा दिए। भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, यह हमला भारतीय हुकूमत, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकाम है। मकबूजा कश्मीर छोटा सा इलाका है, यहाँ 7 लाख भारतीय फौज है। हमले के वक्त 7 लाख भारतीय फौज कहाँ थी? अमित शाह क्या कर रहे थे? हमला पर अमन कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में। एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौज है, वो कहाँ है? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ सिक्योरिटी कहाँ थी? 7 लाख फौज कहाँ है? जो यहाँ 7 लाख फौज है वो कहाँ थी? क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। वक्त बिल हो, कुछ बिल हो, सिर्फ मुसलमान। ये कहाँ है? ये कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश मुझे लगता है। इससे पहले भी यहाँ डलगेट में 2 टूरिस्ट बसों पर ग्रेनेड अटैक हुआ था ऐसे कुछ साल पहले। उसका रिपोर्ट दिखाया, वो किसने किया था, सब पता चल जाएगा। कश्मीरी ऐसा नहीं करता है, न करेगा। कश्मीरियों को बदनाम करना बंद करो। यहाँ का पैदाशी हूँ मैं सबसे पहले मैं लाल चौक का ही रहने वाला। मैंने 90 से देखा है यहाँ क्या हो रहा है। कश्मीरी ने 90 में किसी टूरिस्ट को हाथ नहीं लगाया, तो आज कहाँ लगाए? हम आपका ये वेलकम है दोबारा आपका ऐसा कोई नहीं। हाँ, अपने गवर्नमेंट को पूछे ये मसला क्या हुआ, कैसे हुआ, वो उनको पूछना चाहिए था। कश्मीरी कभी ऐसा नहीं कर देगा, न किया है कभी उसने। कौमी सलामती के माहिरीन और दिफाई तज्जियाकार कहते हैं, भारत जानता है वो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारतीय हुकूमत अपने अवाम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। भारत ने पहले भी पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए लेकिन कोई सबूत नहीं दे सका। इस बार भी अपनी मकारी में कामयाब नहीं हो सकेगा। ये है कि आप देखिए कि इन तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो 6 हैं, 2007 में समझौता एक्सप्रेस, 2008 में मुंबई अटैक, अप्रैल 31 2018 में केरला के टूरिस्ट पे हमला, 2019 में पुलवामा और 2023 में राजौरी और अब पहलगाम, इन सब में हकीकत में मुझे हमदर्दी भारतीय शहरी और फौजियों से है जो कि मोदी सरकार के पॉलिटिकल एम्बिशन का निशाना बन रहे हैं। क्योंकि मोदी सरकार बखूबी जानती है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तो वो खुद अपने ही शहरियों और अपने ही फौजियों को हलाक करके पाकिस्तान और कश्मीरियों को मुर्दे इल्जाम ठहराने की कोशिश करती है। जो भी इल्जाम ये लगा भी रहे हैं, जो इनका जो मीडिया पे चीख के जो अपने मीडिया के ऊपर ये लोग लगे हुए हैं, उसमें आप देखेंगे जहाँ पे हमला हो रहा है वो 400 किलोमीटर अंदर की जानिब है। तो कैसे जो एक मकबूजा कश्मीर में एक जेल जिसको कहते हैं, ओपन एयर जेल कहते हैं, और हर एक कश्मीरी के ऊपर 7 कश्मीरी के ऊपर एक इनके इंडियन सोल्जर, तो कैसे मुमकिन है कि आप जाके श्रीनगर से ही परे जाके 2 घंटे की मुसाफिर पे इस तरह के कोई जो है एलिमेंट्स वहां पे कर सकते? इस प्योरली इंडिजिनस इनकी मूवमेंट है। मैं नहीं समझता कि इंडिया अपनी इस मकारी में कामयाब हो सकेगा। भारत तो कभी भी सबूत नहीं देता। भारत तो इल्जाम तराशी की बुनियाद पे ही खड़ा है। न सिर्फ इस वाकये में, इससे पहले भी जितने इल्जामात वो पाकिस्तान पे लगाता रहा है, आज तक उसने किसी का सबूत दिया? भारत के पास कोई सबूत है ना होगा, क्योंकि इस वाकये का सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है कि जिस तरह वो पाकिस्तान का ताल्लुक जोड़ने की कोशिश कर रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो इंडिया ने खुद अपने लोगों पे कर दिया। ये भारत का पुराना वतीरा है कि अपने हर झूठ को, अपनी हर शर्मिंदगी को इसी तरह बढ़ाने की और छुपाने की कोशिश करता है। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद पर भारत पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करता है। अफसोस है भारत का मीडिया भी हुकूमत के साथ इस झूठ में शामिल है। नायब अमरीकी सदर के दौरे के दौरान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सवालिया निशान है। एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया है हिंदुस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, जो पाकिस्तान दुश्मन है और वो खुद करते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ऐसे वक्त के कोई बाहर से कोई अहम बंदा आया हो, जो इस वक्त सदर है अमेरिका के JD वैंस, और पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं सबूत के बगैर,
اور پھر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چوتھی پانچویں بار یہ کام کیا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا پلوامہ جو 5 سال پہلے ہوا تھا, اس میں بھی بالا کوٹ پر انہوں نے جب حملہ کیا اس میں کچھ نہیں تھا اور کہا دہشت گرد ہے. تو جھوٹ بھی ہے, اور مجھے افسوس ہے کہ ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ اس جھوٹ میں وہ شامل جرم ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اپنی حکومت کے ساتھ. پہلگام واقعہ مودی سرکار کی سوچی سمجھی سازش ہے. پرامن علاقے کو دہشت گردی کی آگ میں دھکیلنے کا منصوبہ ہے. JUI رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں آپریشن کا جواز پیدا کرنا چاہتی ہے. مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں ایسا ماحول بنانا چاہتا ہے تاکہ اس کو وہاں اپنا آپریشن کا جواز مل جائے. مسلمانوں کے لیے زندگی اجیرن کر دی ہے. مقبوضہ کشمیر چونکہ اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور اس پرامن علاقے کو دہشت گردی کی طرف دھکیلنا یہ ان کا منصوبہ ہو سکتا ہے. ہمارے ملک میں بھی ہندو رہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ یہاں ہندوؤں کو ستائے یا نقصان پہنچائے. مستونگ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 لیویز اہلکار شہید ہو گئے ہیں. شہید اہلکار انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر تعینات تھے. پولیس کے مطابق واقعہ مستونگ کے علاقے تیری میں پیش آیا. لیویز اہلکار انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے تھے. نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی. شہیدوں میں نیک محمد اور مقصود احمد شامل ہیں. ضلع بھر میں انسداد پولیو مہم غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے انسانیت کے دشمن دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. انہوں نے مستونگ میں انسداد پولیو مہم پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی اور سیکیورٹی پر معمول لیویز اہلکاروں کی شہادت پر افسوس اور شہداء کے لیے دعائیں مغفرت کی. وزیر اعظم نے کہا ایسے واقعات پولیو کے مکمل خاتمے کے عزم میں کوئی کمی نہیں لا سکتے. عوام مایوس نہ ہوں اور اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر ان کا مستقبل محفوظ بنائیں. انسداد پولیو مہم ہر صورت میں مکمل تحریک کے ساتھ جاری رہے گی. صدر طیب اردوان کی قیادت میں ترکی نے مثالی ترقی کی. پاک ترک تجارتی حجم $5 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں. ترک صدر کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف کا مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب. کہا صدر اردوان سے ملاقات میں کئی شعبوں میں مشترکہ منصوبوں پر اتفاق ہو گیا ہے. On enhancing economic collaboration, particularly through joint ventures and investments in energy, IT infrastructure, mines and minerals, and agriculture sector. Through our joint efforts, we will achieve the mutually agreed target of enhancing our bilateral trade to $5 billion. I thank you, my dear brother President Erdogan, for Turkey's consistent support to Pakistan in our counter-terrorism efforts. Recently in Balochistan, the terrorists attacked and seized a train. These perpetrators killed dozens of innocent people over there, and behind them was BLA and TTP. And I think it's high time, my dear brother, that we should join efforts together, team our efforts together to beat this menace of terrorism for all time to come. ARY نیوز سندھ کے بیورو چیف SM شکیل رضائے الہی سے انتقال کر گئے. SM شکیل کچھ عرصے سے گردوں کے عارضے کے باعث کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. ARY فیملی کی جانب سے SM شکیل کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے. ARY نیوز سندھ کے بیورو چیف SM شکیل رضائے الہی سے انتقال کر گئے. SM شکیل کچھ عرصے سے گردوں کے عارضے کے باعث کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. ARY فیملی کی جانب سے SM شکیل کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا گیا. ایک ہفتے سے سکھر کے قریب قومی شاہراہ پر بند ہونے سے گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. آل ٹینکرز کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کراچی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا ہے. انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. انجم بتائیے گا. بالکل, آل ٹینکر کانٹریکٹر ایسوسی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا ہے کہ سکھر کے قومی شاہراہ ایک ہفتے سے بند ہونے سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں لوڈر گاڑیوں اور اربوں روپے کا سامان ہے. آل ٹینکر سے لوڈر گاڑیاں بے جاروں مدرجات کھڑی ہیں.
پیٹرولیم پروڈکٹ انتہائی اہم ہوتی ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں، خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ قومی شرح کل تک پیٹرولیم گاڑیوں کی مصنوعات کا تحفظ بھی بنایا جائے، اس طرح اندرون ملک بھی جو ہے نا تیل کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آئل کمپنی ایڈوائزری کمیٹی نے بھی اس کو تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 35 سے زیادہ گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، جن میں درآمدی سامان، جل خراب ہونے والی اشیاء، صنعتی سامان وغیرہ بھی بند ہے۔ اس سلسلے میں OCC یا OICC سے بھی کہا ہے کہ اس سامان کو تفصیل کے لیے گورنمنٹ راستہ کھلوانے کے انتظامات کرے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے۔ فیصل آباد کے ٹیکسٹائل سیکٹر کے تاجروں و صنعتکاروں کا کہنا ہے خام مال ختم ہو رہا ہے، درآمدی کنٹینرز نہیں آ رہے، ہزاروں کنٹینرز پنجاب سندھ سرحد پر احتجاج کی وجہ سے روک لیے گئے، آرڈرز کینسل ہو رہے ہیں، مزدوروں کو اجرت دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ہزاروں کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں، ایکسپورٹ کی پروڈکٹ ہے وہ باہر ممالک میں جا نہیں رہی، امپورٹ کے بھی کنٹینر راستے میں پھنسے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کی ہرڈل آ جائے گی جس میں ایکسپورٹ انڈسٹری ڈیمیج ہوگی تو ہم ایکسپورٹ میں جائے انکریز کرنے کے ہم ڈیکریز پہ چلے جائیں گے۔ درخواست ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے وہ راستے کھلوائے جائیں۔ پولیٹیکل ایشوز کو روڈ کے اوپر آ کے حل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس صرف 2-3 دن کا را مٹیریل ہے، اس کے بعد ہمارے لاکھوں مزدور جو ہیں وہ روڈوں کے اوپر ہوں گے۔ جو پرسوں تک کی رپورٹ تھی تقریباً 750 کے قریب کنٹینرز ہمارے سٹک تھے۔ 3 سے 4 دن اگر ایسے ہی رہا تو ہمارے تقریباً ایکسپورٹرز کے ایوریج 10,000 کے قریب کنٹینر سٹک ہو جائیں۔ فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ وہ بیٹھ کے حل کرے، ہمارا اس سے کنسرن نہیں ہے۔ یہ انڈائریکٹ کچھ سازش ہے، ہمیں اس سے باہر آنا چاہیے۔ ہمارے پاس اب مزید سیلریاں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ دنیا میں ہمیں چانس ملا ہے وار آف ٹیرف کے بعد کہ پاکستان جو ہے ایکسپورٹس کے اندر اپنا شیئر زیادہ لے کے جا سکتا ہے۔ ہماری درخواست ہے آئندہ 10 گھنٹوں کے اندر ہمارے کنٹینرز کا راستہ کھولا جائے، ہمارے آرڈرز کینسل ہونا۔ پنجاب کی کون سی نہر کا پانی بند کر کے چولستان کو دیا جائے گا؟ پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے پھر سوال کر دیا۔ چودھری منظور کہتے ہیں 43% پانی کی کمی ہے، سرگودا، فیصل آباد، قصور، اوکاڑا، رحیم یار خان میں سے کس کا پانی بند کیا جائے گا؟ ندیم افضل چند نے کہا چولستان سے محبت نہیں، ان کی نیت خراب ہے۔ پہلی بار 67,000 عازمین حج فریضہ حج کی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں، یہ تاریخ کا بہت بڑا اسکینڈل ہے، ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور ملک عامر ڈوگر کا اجلاس سے خطاب۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کے اجلاس میں 67,000 عازمین حج کے معاملے پر غور۔ چیئرمین کمیٹی ملک عامر ڈوگر نے کہا عازمین حج کے معاملے پر وزارت مذہبی امور اور پرائیویٹ آپریٹرز دونوں ذمہ دار ہیں۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے بتایا وزیر اعظم کی ہدایت پر سعودی عرب گیا تھا، سعودی حکام نے معاہدہ دکھایا جس پر تمام فریقین کے دستخط تھے۔ سعودی عرب نے ہر کمپنی کے لیے 2,000 عازمین کی حد مقرر کی تھی، 10,000 کا مزید کوٹا بھی حکومت کی کوششوں سے ملا۔ ہمیں جو کوٹا ملا وہ 1,79,610 تھا جو مکمل استعمال نہ ہو سکا۔ کمیٹی نے ساری چیزوں کو سنا ہے اور ساری ایکسپلینیشن باقاعدہ ایکسپلین کیا ان کو، تو اس کے مطابق جو وے آؤٹ نکلا تو انشاءاللہ اللہ کرے گا۔ جو سسٹم کے تحت پیسے گئے، جو بیلنس کے ذریعے پیسے گئے تو وہ تو حق رکھتے ہیں، ظاہر ہے وہ ریکارڈ کا حصہ۔ سیکرٹری مذہبی امور نے بتایا سعودی عرب نے نئی پالیسی دی کہ اب 2,000 سے کم کوٹا والا کوئی حج گروپ آرگنائزر نہیں ہوگا۔ ہمارے ٹور آپریٹرز ہر کمپنی سے الگ الگ معاہدے پر زور دیتے رہے اور 1 ماہ ضائع کر دیا۔ سعودی عرب نے 14 فروری کی ڈیڈ لائن دی کہ کل رقم کا 25% جمع کرائیں۔ 14 فروری تک جن 13,620 لوگوں کی رقم گئی ان کو قبول کر لیا گیا۔ جو پیسے سرکاری اکاؤنٹ سے ہٹ کر گئے ان کا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ٹور آپریٹرز کے نمائندے نے بتایا وزارت مذہبی امور نے ہمیں ڈیڈ لائن نہیں بتائی، لوگوں سے حج درخواستیں نہیں لینے دی گئیں، ہمارے پیسے ڈی جی حج کے ذریعے غلط اکاؤنٹ میں موجود تھے۔ تقریباً 1.25 ماہ 50 ملین ریال کی واپسی میں لگ گیا۔ ڈیڈ لائن پوری کرنے میں کئی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ وزارت اپنے سرکاری اسکیم کے حاجیوں کو پورا کرنے میں لگی رہی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے RY نیوز۔